امام مہدی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی العیاذ باللہ وہ برہنہ حالت میں ظہور فرمائیں گے، العیاذ باللہ۔ ہاں، یہ بعض کتابوں میں لکھ لیتے ہیں جو درست ہے جی۔ اب دیکھیں اس میں بھی کس قدر خیانت سے کام کیا جاتا ہے کہ جن کتابوں میں یہ الفاظ ہیں، اگر آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ یہ کن کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، قطع نظر ان کی اسناد کے۔ ہم جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب الغیبہ کس کی ہے جناب؟ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، جی، متوفہ ان کا 460 ہے، مؤسسہ المعارف الاسلامیہ سے یہ چاپ ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایک ہی جلد میں ہے، زیادہ آپ کو اس میں آپ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہ سائٹ کا نام بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ روایت یہاں پہ ہے کچھ، روایت نمبر علائم و ظہور الحجہ، یعنی آپ خود دیکھیں عنوان کیا ہے، حجت یعنی امام کے ظہور کی علامتیں۔ درست، یعنی ایک عقلی اور منطقی بات ہے کہ آپ اس باب سے روایت لے کر آ رہے ہیں کہ جو باب علائم کا باب ہے، یعنی وہ علامتیں ظہور کی متحقق ہوں گی، وقوع ہوں گی، اس کے بعد امام ظہور کریں گے، اور آپ اس کو نتھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ امام زمانہ خود اپنے ظہور کی علامتوں میں سے ہیں؟ یہ منطقی بات ہے، کوئی عقلی بات ہے؟ یہ جتنے بھی ہمارے اعتراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے بھڑاس نکالیں، تشیع پر سب و شتم کرنا ہے کریں، ظاہری بات ہے کہ ہمارے امام کے اوپر بھی آپ کے بزرگان نے سب و شتم کیا تھا، آج آپ تشیع پہ بھی سب و شتم کرتے ہیں، تو وہ ایک سنت سیئہ جو قائم ہوئی تھی رسول اللہ کی سنت حسنہ کے مقابل میں، کہ جہاں پر رسول اللہ فضائل امیر المومنین بیان کیا کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد نے اور ان کے بڑوں نے آ کے مقابل میں امام علی پہ سب و شتم کیا کہ بھئی رسول اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں، اور وہ فضائل کہ لا تحصوها، اصلاً وہ قابل شمارش نہیں ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند روایت ہے کہ علی کے اس قدر فضائل ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج آپ اگر تشیع کے اوپر اس حوالے سے غصہ ہیں اور اپنے انہی آباء و اجداد کی اور اپنے بزرگان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گالیاں دینا چاہتے ہیں، دیں، لیکن کم سے کم جب اعتراض کریں تو عقلی اور منطقی اعتراض کریں تاکہ ہمیں جواب دینے میں کوئی لطف تو آئے۔ صحیح، ملاحظہ فرمائیں، یہ علائم ظہور الحجہ روایت نمبر 431، سند کے اعتبار سے یہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ سندی محور نہیں ہے، اس لیے ہم متن کی طرف آتے ہیں کہ فقط سند کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑتے روایت کو، اگر دیکھتے ہیں متن کی تائید مل رہی ہے دیگر روایات سے یا دیگر اس کے قرائن مل رہے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں والصوت الثالث، وہ تیسری آواز جو ہوگی، یرونا، اماد بھائی توجہ کرنی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے ان چیز کو واضح کرنا ہے کہ روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ یرونا بدنن بارزن، ایک بارز بدن، ایک آشکار بدن جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کس طرح نحو عین الشمس، جیسے سورج واضح اور روشن ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ایک بدن دیکھا جائے گا، کہا جائے گا ھذا امیر المومنین قد کر فی ہلاک الظالمین، ٹھیک ہے، یہ کر رہا یا مطلب واپس پلٹے ہیں، رجوع، امام مہدی رجوع یعنی ان کی رجعت نہیں ہوگی، ھذا قد کر رہا یعنی کر رہا مطلب کیا ہے، واپس پلٹنا ہے، رجعت کرنا، ٹھیک ہے، واپس پلٹنا، امام مہدی ظہور فرمائیں گے، رجعت نہیں فرمائیں گے، اور امیر المومنین ہماری روایات میں یہ ثابت ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اور قرینہ ہے کہ اس سے مراد قطعاً یعنی کتنے قرائن ہیں کہ یہ خود کس باب میں ہے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قد کر فی ہلاک الظالمین، اس سے بھی یہ چیز واضح ہو رہی ہے، رجعت کی وجہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ امام مہدی چونکہ رجعت نہیں فرمائیں گے، تو یہ روایت کا تعلق اس سے نہیں ہے جو آپ کہیں کہ آپ اپنے امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ روایت امام مہدی سے مربوط نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جس سے دوسرے جو یہ نقطہ پکڑتے ہیں بدنن بارزن، کہ امام بھائی بڑے لطف آنے والا ہے کہ ایک آشکار بدن جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ آشکار بدن کا معنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہاں ننگا، یعنی تم تو اپنے امام مہدی کے حوالے سے اول امام مہدی کے بارے میں نہیں ہے، دوسرا وہ کہتے ہو کہ ننگا، مان لی بھائی آپ کی بات، پکے رہنا اپنی اس بات پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات کو ہم مان کے چل رہے ہیں۔ اب میرے بھائی ابھی دیکھنا میں کیا نکالنے والا ہوں، بس آپ نے اپنی بات پہ قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ توہین نہیں کہنا کہ توہین کر دیا ہے، اس لیے پہلے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ الغیبہ ابن ابی زینب نعمانی، یہ الغیبہ جسے غیبت نعمانی کے سے یاد کیا جاتا ہے، 360 ان کا متوفہ ہے، 100 سال پہلے یہ قصے ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ سے
پہلے ان کی وفات ہوتی ہے. شیخ توسی کی 460 ہے, ان کی 360 ہے غالباً. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہی روایت یہاں پہ بھی ہے. روایت نمبر 28, صفحہ نمبر کیا ہے 186, وہی وثالث یرون بد, یہاں پہ کیا ہے عماد بھائی؟ یدن بارزن. ٹھیک ہے, یعنی بعض نسخوں میں بدن کی جگہ یدن بارزن, آشکار ہاتھ آ کے. ٹھیک ہے, بعض نسخوں میں بدن بارزن. ہم نے آپ کی بات مانی. ٹھیک ہے, وہ جو مخالفین مکتب اہل بیت ہے ان کی بات ہم نے مانی کہ بارز کا معنی کیا ہے؟ ننگا. بارز کا معنی کیا ہے عماد بھائی؟ ننگا. ننگا. اب دیکھتے ہیں کہ المعجم الکبیر, اس میں جب جاتے ہیں الجزء الخامس والعشرون, راوی کہتا ہے رأیت عائشہ بارزتن, میں نے جناب عائشہ کو دیکھا, پروگرام بڑھ گیا. یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بارز کا معنی اگر لے ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے یہاں تو بالکل توہین آ جائے گی. ہاں لیں آپ لوگ, بارزہ کا معنی لیں. آ جائے گی. ہمارے برادران اہل سنت میں سے وہ ایسے افراد جو بارزہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ننگا. وہ بھی رسول خدا کی بیوی. ہاں, ان کے آپ آ جائیں, آپ کی روایت کہہ رہی ہے, راوی یہ کہتا ہے رأیت عائشہ بارزتن. توہین ہم نہیں کر رہے, آپ کی اپنی کتاب ہے, اعتراض آپ کا تھا, الزامی جواب ہم دے رہے ہیں. قبول کرنا ہے تو کر لیں, ورنہ ہاتھ اٹھا لیں. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اعتراف کر لیں. نہ جو آپ کی کتاب میں بارز ہے اس کا معنی اوریان ہے, نہ جو ہماری کتابوں میں بارز ہے. اپنی عقل کے پردے ہٹائیں اور یہاں پہ پردے ڈالیں. جی. ٹھیک ہے, جہاں پہ ڈالنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ننگا نہ کریں, اپنی عقل پہ پردہ ڈالیں میرے بھائی, ورنہ جو ہے نا مشکل ہو جائے گی. یہ ایک نمونہ آپ کی خدمت پیش کیا ہے, اور باقی میں نمونے بھی نکال کے نہیں لایا, ورنہ مکتبہ شاملہ میں آپ سرچ کریں بہت ننگے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, کپڑے کم پڑ جائیں گے آپ کے پاس, لہٰذا یہ اعتراض نہ کیا کریں. اچھا جی, اگر آپ بارزہ کا معنی ننگا کریں گے تو عماد بھائی اس شبہ کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا.